بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے آداب کیا کیا ہے؟ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو کھانے کے آداب کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا، لہٰذا ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، کیمیائے سعادت صفحہ نمبر 240 میں ہے کہ جو کوئی اس ارادے سے کھانا کھائے کہ مجھے علم اور عمل کی طاقت حاصل ہو اور آخرت کے راستے میں چلنے کی طاقت حاصل ہو، ایسے شخص کا کھانا اور پینا دونوں عبادت ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو ہر چیز پر ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے یا اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ کچھ وقت میں کھانا کھانا ضروری اور فرض ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب کھانا کھائیں تو سنت نبوی کے مطابق کھانا کھائیں۔ اس طرح کھانے میں پیٹ بھی بھر جائے گا اور مفت میں ثواب بھی مل جائے گا۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 335 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، اور کسی سے کچھ لے تو دائیں ہاتھ سے لے، اور کچھ دے تو بھی دائیں ہاتھ سے دے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا اور لیتا دیتا ہے۔ ابو داؤد صفحہ نمبر 529 میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ امیہ بن مخسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا اور صرف ایک لقمہ بچا تھا، اور جب یہ آخری لقمہ اٹھایا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ کر کھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، اور جب اس نے اللہ کا نام لیا تو جو کچھ بھی شیطان کھایا تھا سب اگل دیا۔ ابو داؤد صفحہ نمبر 528 میں ہے، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانا کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور منہ ہاتھ دھونے سے ہے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور بعد میں منہ ہاتھ دھونے میں ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176 میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں داخل ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھانا کھانے کے وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی لقمہ گر جائے اور اس میں کچھ لگ جائے تو اسے صاف کر کے کھا لیا جائے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو انگلیاں چاٹ لیں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 240 میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدہ میں تشریف لائے، دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تو آپ نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیے، اور فرمایا، اے عائشہ، اچھی چیز کا احترام کرو، روٹی جب کسی قوم سے بھاگتی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 6 میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کھائے یا پیے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ و باللہ الذی لا یضر مع اسمہ
شیئن فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، پھر اس سے کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی چاہے اس میں زہر ہی کیوں نہ ہو۔ بستان صفحہ نمبر 18 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانے میں برکت نہیں، اور کھانے کو نہ سونگھو، سونگھنا جانوروں کا طریقہ ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172 میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب تم نہ تو اس گھر میں رہ سکتے ہو اور نہ تو کھانے کو کھا سکتے ہو، یہاں سے بھاگو۔ اور جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب تمہیں رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانے کو کھانا بھی مل گیا، اب آرام سے یہاں رہو۔ در مختار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 235 میں ہے، ہمیشہ بھوک سے کم کھانا چاہیے کیونکہ زیادہ کھانا مباح ہے، یعنی نہ تو ثواب ہے نہ تو گناہ ہے۔ کسی شخص کو اتنا زیادہ بھوک لگی ہو کہ اگر نہ کھائے گا تو مر جائے گا، تو اتنا کھا لینا فرض ہے کہ جس سے جان بچ جائے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص کھانا نہ کھایا اور مر گیا تو گنہگار ہوگا۔ اتنا کھا لے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے اور روزہ رکھ سکے، تو اتنے مقدار میں کھانا کھانا ثواب ہے۔ اضطرار کی حالت میں جبکہ جان جانے کا اندیشہ ہے تو اس حالت میں اگر حلال چیز نہ ہو تو حرام چیز یا مردار چیز یا کسی دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائیں۔ ان چیزوں کے کھا لینے پر مؤاخذہ نہیں بلکہ نہ کھا کر مر جانے پر مؤاخذہ ہے، چاہے دوسرے کی چیز کھانے کے بعد میں معاوضہ ہی دینا پڑے۔ ایسے ہی پیاس سے مر جانے کا اندیشہ ہے تو ایسی حالت میں کوئی بھی چیز ہو اس کو پی کر اپنی جان بچانا فرض ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پانی نہیں موجود ہے اور شراب موجود ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ کچھ پی لینے سے جان بچ جائے گی، تو اتنا پی لے جتنا پینے سے جان بچ سکتی ہے۔ دوستوں، ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔